نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا صاحب الجمال و یا سید البشر من وجہک المنیر لقد نور القمر لا يمكن الثناء كما كان حقه بعد از خدا بزرگ توئی قصہ مختصر وأحسن ملک لم تر قط عینی واجمل ملک لم تلد النساء خلقت مبرأ من كل عیب كأنك قد خلقت كما تشاء بلغ العلا بکمالہ کشف الدجا بجمالہ حسنت جمیع خصالہ صلو علیہ وآلہ درود و سلام پڑھی اللہم صلی وسلم وبارک علی سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم وصلو علیہ۔ آج عید الاضحیٰ سن 2022 عیسوی کا دن ہے۔ آج یوم قربانی بھی ہے، اس دن کو یوم النحر بھی کہتے ہیں، اور یہ دن پلٹ کے 1 سال کے بعد ذوالحجۃ الحرام کی 10 تاریخ کو آتا ہے، اور مسلمان اس دن میں اللہ تبارک و تعالیٰ عز و جل کا تقرب اور رضا حاصل کرنے کے لیے مسلمان لوگ آج کے دن قربانی کرتے ہیں، یعنی ایک مخصوص جانور لا کر اللہ رب العزت کے نام پر اللہ رب العزت کی رضا کے لیے ذبح کرتے ہیں۔ یہ جو حکم ہے کہ قربانی کو ذبح کیا جاتا ہے اللہ کی راہ میں، جمعے والے دن اس کی میں نے کافی تفصیل بیان کی تھی۔ آج کا بیان اسی جگہ سے شروع کرتا ہوں تاکہ اس کی تکرار ہو جائے اور بات اچھے طریقے سے ذہن میں بیٹھ جائے۔ اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا، مشہور سورہ ہے سورۃ الکوثر، یہ پارہ نمبر 30 جہاں پہ قرآن مجید کا اختتام ہو رہا ہے، آخر والی 6-7 صورتوں میں سے ایک ہے۔ اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا، انا اعطیناک الکوثر، بے شک اے حبیب مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہم نے آپ کو خیر کثیر عطا فرمائے، سبحان اللہ، اور آگے فرمایا فصلی لربک وانحر، اللہ نے فرمایا اے حبیب مکرم پس آپ اپنے رب کے لیے نماز پڑھیں اور وانحر اور قربانی کریں۔ تو قرآن مجید کے اندر قربانی کرنے کا حکم آ گیا۔ قرآن مجید کے احکامین کو ہم جب سمجھتے ہیں تو قرآن مجید کے احکامین کو سمجھنے کے کئی طریقے ہیں۔ ان میں سے ایک طریقہ یہ ہے کہ بعض مرتبہ قرآن پاک کے اندر حکم آ جاتا ہے اور تفصیل حدیث نبوی میں آتی ہے۔ مطلب آپ دیکھیں، قرآن مجید کے اندر نماز پڑھنے کا حکم ہے، وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ، حکم دیا گیا کہ لوگوں نماز پڑھو۔ نماز کتنے وقت پڑھو، کتنی رکعتیں پڑھو، کس تفصیل کے ساتھ پڑھو، اس کا کامل ذکر قرآن مجید میں نہیں ہے، بلکہ اس کا کامل ذکر جو ہے وہ حدیث نبوی نے بتایا۔ تو جب ہم نے قرآن کا حکم اور حدیث نبوی کو پڑھا تو شریعت مصطفیٰ کے حکم کی کاملیت تک پہنچ گئے، اس کی ادائیگی کا طریقہ جان گئے، حکم کی بجا آوری کس انداز میں ہوگی وہ پورا اسلوب جان گئے، یہ فرض ہے، واجب ہے، اس کی اہمیت کیا ہے،
یہ پوری تفصیل جب ہم نے قرآن مجید کے ساتھ حدیث نبوی کو پڑھا تو ہم منشا الہی اور مراد الہی کو سمجھے اور عمل کرنے کا پورا اسلوب ہمارے سامنے آ گیا۔ ایک اور مثال دیتا ہوں، جیسے قرآن مجید اٹھا کے پڑھیں، یہ دو چیزوں کا ذکر اکثر قرآن میں اکٹھا آتا ہے، الگ الگ بھی آتا ہے پر اکٹھا بھی آتا ہے۔ قرآن مجید میں پڑھیں گے تو کئی مقامات پر یہ چیز اکٹھی آئی، وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ، یہ اکٹھا آتا اکثر۔ قرآن مجید نے فرمایا کہ نماز قائم کریں، یعنی نماز پڑھیں اور زکوٰۃ ادا کریں۔ اب قرآن مجید نے حکم دے دیا کہ زکوٰۃ ادا کریں، پر کون ادا کرے، کب ادا کرے، کس مال پہ ادا کرے، کس حیثیت کا بندہ ادا کرے، یہ تفصیل سمجھنے کے لیے ہمیں حدیث نبوی کا سہارا لینا پڑا۔ یعنی یہ تفصیل ساری حدیث نبوی نے ارشاد فرمائی، اور جب ہم نے حدیث نبوی کو پڑھا تو ہم وہ جو قرآن مجید کے اندر حکم تھا وَآتُوا الزَّكَاةَ کہ زکوٰۃ ادا کرو، وہ حکم کو کس طرح بجا لانا ہے، اس کی بجا آوری کیسے ہوگی، اس حکم کے اوپر کامل عمل کیسے ہوگا، وہ ساری کی ساری تفصیل ہم نے حدیث نبوی سے پوری مراد اور منشا کو ہم نے سمجھا ہے۔ اسی طرح قرآن مجید نے یوں فرمایا وَانْحَرْ، ہے حبیب مکرم آپ اللہ کے لیے نماز پڑھیں، وَانْحَرْ اور قربانی کریں۔ اب قربانی کریں کس طرح، قربانی ہوگی کیسے، جانور ہو تو کون کون سا ہو، کس عمر کا ہو، اس کے اندر شرائط کون سے پائے جانے چاہیے، جس نے قربانی کرنی ہے اس کے کون سے شرائط ہیں، کس طرح کا بندہ ہو، کتنی مالیت کا بندہ ہو، وہ استطاعت والوں میں آئے گا، طاقت والوں میں آئے گا، مالی قوت والوں میں آئے گا، اور اس کے اندر کیا شرائط ہونی چاہیے، جو جانور خریدا وہ کس طرح کا ہونا چاہیے، اس کی عمر کیا ہونی چاہیے، اس کے اندر شرائط کیا ہونی چاہیے، کیونکہ قربانی کا معنی ہے مخصوص وقت میں مخصوص جانور کو اللہ رب العزت کے نام پر رضائے ربی کے لیے ذبح کر دینا۔ 10 محرم الحرام، 10 ذوالحجۃ الحرام کی صبح فجر سے لے کر 12 کی غروب آفتاب سے پہلے تک یہ قربانی کہلاتا ہے۔ اب یہ ساری تفصیل کے جانور کیسا ہونا چاہیے، کس طرح کا ہونا چاہیے، عمر کیا ہونی چاہیے، اس میں شرائط کیا ہونی چاہیے، جس نے قربانی کرنی ہے وہ کس طرح کا آدمی ہونا چاہیے، اس کی مالی حیثیت کیسی ہونی چاہیے، اس کے اندر شرائط کس طرح کے ہونے چاہیے، یہ ساری تفصیل قرآن مجید نے صرف حکم دیا وَانْحَرْ قربانی کریں، تفصیل ساری حدیث نبوی نے ارشاد فرمائی۔ بتایا کہ بکرا ہو تو سال سے یا سال کا ہو یا سال سے زیادہ کا ہو، اسی طرح اگر گائے ہے فرمایا کہ 2 سال کی ہو یا اس سے زیادہ، یعنی 2 سال سے کم نہیں ہونی چاہیے، اور اسی طرح اونٹ ہے تو کہا کہ اونٹ بھی 5 سال کا ہو یا اس سے زیادہ ہو، اگر کم ہوا تو اس کی بھی قربانی نہیں ہوگی۔ یہ کس نے حکم دیا؟ یہ حدیث نبوی نے پوری تفصیل اس کی بیان کر دی۔ تو قرآن مجید نے یہ حکم دیا ہے وَانْحَرْ، یہ امر کا صیغہ ہے قرآن مجید میں بلا تعیین اور بلا تخصیص۔ جب بھی امر کا صیغہ آتا ہے تو وہ وجود پہ دلالت کرتا ہے، اس لیے فقہائے احناف نے یہ بات ارشاد فرمائی کہ قربانی جو ہے وہ صاحب طاقت، صاحب نصاب کے اوپر قربانی واجب ہے۔ اب قربانی کی اہمیت کے لیے ایک حدیث اور پڑھتا ہوں تاکہ یہ بات مضبوطی کے ساتھ سمجھ میں آ جائے۔ یہ سنن ابن ماجہ کے اندر روایت ہے، سیاستہ کی کتاب ہے سنن ابن ماجہ، علامہ ابن ماجہ نے اپنی سنن کے اندر اس کو روایت کیا۔ حدیث ہے 3123۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ حضرت ابو ہریرہ روایت کرتے ہیں، آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ جس شخص کو قربانی کی طاقت حاصل ہو، یعنی وہ صاحب نصاب ہو۔ اب صاحب نصاب کس کو کہتے ہیں، میں نے اس کی پوری تفصیل اس کو ریکارڈ کروا کے یوٹیوب چینل پہ ڈالی، آپ دیکھ سکتے ہیں اس کو۔
میں پچھلے 4 جمعوں سے مسائل قربانی پر ہی گفتگو کر رہا ہوں۔ تو فرمایا کہ جس کے پاس قربانی کرنے کی طاقت ہو، یعنی جو صاحب نصاب ہو اور وہ مسافر بھی نہ ہو، کیونکہ سفر کی حالت میں قربانی مشکل ہے، وہ مسلمان بھی ہو، صاحب نصاب بھی ہو، مسلمان بھی ہو، عاقل و بالغ بھی ہو، یہ 4 چیزیں اس کے اندر ہوں، مسلمان ہو، عاقل و بالغ ہو اور صاحب نصاب ہو، اور صاحب نصاب کے ساتھ وہ مسافر نہ ہو بلکہ مقیم ہو۔ تو فرمایا کہ اس کو قربانی کرنی چاہیے، اور اگر یہ طاقت رکھتے ہوئے طاقت حاصل ہو اور وہ پھر بھی قربانی نہ کرے تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا تو وہ ہرگز ہماری عیدگاہ کے قریب بھی نہ آئے۔ اب یہ جو ناراضگی کا اظہار ہے، ترغیب دلاتے ہوئے، کسی بات کی اہمیت ظاہر کرتے ہوئے، یہ جو ناراضگی کا اظہار ہے، علماء فرماتے ہیں وَنْحَرْ سے جہاں قرآن نے بیان کر کے ثبوت قطعی ثابت ہو گیا قرآن سے، تو یہ جو ہے احادیث نبویہ نے ثبوت قطعی کے ساتھ دلالت ظنی بھی ثابت کی ہے۔ لہذا اگر ثبوت قطعی ہے اور دلالت ظنی ہو تو پھر واجب کا استدلال کیا جاتا ہے۔ فقہائے احناف کا طریق استدلال یہ ہے۔ تو کتنی ترغیب دلائی، فرمایا کہ جس کے پاس طاقت ہو اس کو چاہیے کہ وہ قربانی کرے۔ یہی زبان مصطفیٰ ہے نا جو غریبوں کی امداد رسی کے لیے بھی حکم ارشاد فرماتی ہے، غریبوں کی مدد کرو۔ سب سے زیادہ احکامین ہی حضور نے ارشاد فرمائے، اسلام نے ارشاد فرمائے، لیکن کہ غریب کی مدد کرو، بہت زیادہ مدد کرو، غریب کا سہارا بن جاؤ۔ اور اگر غریب جو ہے وہ معاشرے میں نچلی سطح پہ ہے، تنگی کی کیفیت میں چلا گیا، فرمایا کہ جا کے اس کا بازو پکڑو اور اس کو تنگی سے نکال دو، اس کے لیے جنت کی بشارت ہے، جنت کی نعمتیں ہے، رضائے الہی، بہت کچھ بیان کیا۔ وہی ذات مصطفیٰ جس نے سب کچھ غرباء کی امداد کے لیے بیان کیا، انہوں نے یہی ارشاد فرمایا کہ قربانی کرو۔ لہذا آج کے دن، آگے احادیث آئیں گی میں پڑھوں گا، آج کے دن سب سے افضل کام کیا ہے؟ اللہ کی راہ میں خون بہانا، اللہ کی راہ میں جانور کو ذبح کرنا۔ آج کے دن سب سے افضل کام کیا ہے؟ اللہ کی راہ کے اندر جانور کو رضائے ربی کے لیے بسم اللہ، اللہ کے نام پاک کے اوپر ذبح کر دینا سب سے افضل کام۔ کسی نے پوچھا، یہ جملہ بولنا نہیں چاہتا ہوں لیکن چونکہ ترغیب دلانی پڑتی ہے، آج کی لبرلزم نے جس طرح دین متین کے احکامین پہ چھری چلانا شروع کر رکھی ہے، اس لیے جب میڈیا پہ بیٹھے ہو تو پھر چند جملے بولنے پڑتے ہیں۔ کوئی پوچھے آج کے دن غریب کی مدد کرنا افضل ہے کہ اللہ کی راہ میں قربانی کرنا، تو میں کہوں گا اللہ کی راہ میں قربانی کرنا۔ غریب کی مدد بھی صدقہ ہے، قربانی کرنا بھی صدقہ ہے، تو اللہ کی راہ میں آج کے دن اللہ کی راہ میں قربانی کرنا یہ سب سے افضل کام ہے۔ اب مجھے بتائیں کہ جو لوگ قربانی کرتے ہیں کیا وہ قربانی کے ساتھ غریب کی مدد نہیں کر سکتے؟ یہ اب اگلا نقطہ ہے، قربانی کرنے کے ساتھ کیا وہ غریب کی مدد نہیں کر سکتے؟ کر سکتے۔ قربانی کریں اور کافی سارا گوشت اکٹھا کر کے غریب کے گھر دے آئے، ہفتہ کھانا کھاتا رہے گا وہ۔ اور جو امداد کی ہے شاید وہ 1 دن یا 2 دن ہی چلے۔ آج کا دن ہے، اپنے گھر میں دعوت رکھیں، قربانی کریں، دعوت رکھیں اور معزز طریقے سے غرباء کو بٹھا کے کھانا کھلائیں۔ یہ غریب کی مدد نہیں ہے؟ خود چل کے غریب کا دروازہ کھٹکھٹا کر عزت کے ساتھ ان کو گوشت پیش کریں، یہ غریب کی مدد نہیں ہے؟ اور پھر کیا جو لوگ قربانی کرتے ہیں، قربانی کرنے کے بعد وہ غریب ہو جاتے ہیں؟ یہ اب اگلی بات، غریب ہو جاتے ہیں۔ بھئی قربانی کرنے والے قربانی کرنے کے بعد بھی صاحب مال ہی رہتے ہیں، تو کیا وہ قربانی کے ساتھ غریب کی مدد نہیں کر سکتے؟ اس کا ٹوٹکا میں بتا دیتا ہوں کہ غریب کی مالی مدد کرنا چاہتا ہے کوئی تو کیا کرے۔ ایک طریقہ میں بتاتا ہوں کہ غریب کو گوشت دینے کے لیے جائے، آپ کو پتا ہے کہ یہ بہت نچلی غربت نے اس کو بہت نچلی سطح پہ غربت لے گئی ہے، تنگی آ گئی ہے بہت زیادہ،
تو کیا کریں؟ گوشت بھی دے کے آئے، کچھ مالی مدد بھی کر کے آئے۔ یہ سارے پیغامات اسلام کی طرف سے ہیں، یہ جڑ سکتے ہیں، یہ جوڑے جا سکتے ہیں، یہ طریقے اپنائے جا سکتے ہیں، لیکن اس کا معنی یہ کبھی نہیں ہے کہ غریب کی مدد کے نام پہ کوئی بندہ قربانی چھوڑ دے۔ غریب کی مدد کے نام پر کوئی بندہ اللہ کے حکم کی بجائے آوری ترک کر دے، غریب کے نام پر کوئی بندہ قرآن کے حکم کی نافرمانی کر جائے۔ تو میں نے اس پر ایک جواب دیا تھا کہ آج تو خونی لبرلز آج تو یہ کہتے ہیں نا کہ قربانی سے بہتر ہے غریب کی مدد کرو۔ تو یہ آیت کریمہ پڑھ کے دیکھیں آپ، قرآن قربانی اور نماز کا حکم اکٹھا ہے۔ قربانی اور نماز کا حکم کیا ہے؟ اکٹھا۔ تو آج قربانی غریب کی مدد کے نام پر ترک کی جا رہی ہے، تو قرآن تو فرماتا ہے فصلی لربک، اے حبیب اپنے رب کی نماز پڑھیں، وانحر اور قربانی کریں۔ تو غریب کی مدد کے نام پر آج قربانی کو ترک کر رہے ہیں، تو کل یہ لبرلزم کہے گی کہ غریب کے امداد کے نام پر نماز بھی ترک کرو، تو کیا مسلمان پھر نماز بھی ترک کریں گے؟ کبھی بھی شاعر اللہ کے اوپر سمجھوتا نہیں کرنا، اللہ کے حکم پر سمجھوتا کبھی نہیں کرنا۔ اللہ اور اس کے رسول کا جو حکم ہے وہ مسلمان کے لیے جان سے بھی زیادہ قیمتی ہے۔ اسلام ہے جس نے غریب طبقے کے لیے زکوٰۃ کا نظام عطا فرمایا۔ کوئی مذہب اتنی رعایتیں نہیں دیتا۔ اسلام کہتا ہے سال گزر جائے مال کے اوپر تو 40واں حصہ نکال کے غریبوں کو دے، تاکہ غریب طبقہ بھی اوپر آ جائے۔ اور زکوٰۃ کا کنسپٹ قرآن نے بیان کیا، اس کے ساتھ پھر ایکسٹرا صدقہ کرو اللہ کی راہ میں، اس کی ترغیب علیحدہ ہے۔ صدقہ فطر کی ترغیب علیحدہ ہے۔ اس کے علاوہ دیگر، یہاں تک قرآن مجید نے فرمایا کہ اگر کسی نے کسی غریب کی مدد کی ہے تو ایسا جیسے اس نے اللہ کو قرض حسنہ دے دیا۔ اس سے بڑھ کر قرآن مجید اور کس طرح ترغیب قرآن مجید کس طرح قرآن مجید نے ترغیب دلائی۔ لہذا یہ جو لفظ ہے کہ قربانی ترک کر دی جائے اور غریب کی مدد کی جائے، اس پر ایک نیا جملہ دے رہا ہوں، متعارف کروایا کریں، وہ یہ کہ قربانی بھی کرنی ہے، غریب کی مدد بھی کرنی ہے۔ قربانی بھی کریں گے، غریب کی مدد بھی کریں گے۔ قربانی پہلے کریں گے، اس کے ساتھ غریب کی مدد کریں گے۔ اب میں نے طریقہ پورا سمجھا دیا کہ قربانی کے ساتھ غریب کی مدد کیسے کی جا سکتی ہے۔ حدیث پاک ہے، آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ یوم النحر، آج کا دن کیا ہے؟ یوم النحر، ایام قربانی ہے، کل بھی پرسوں بھی 3 دن ایام قربانی ہے۔ فرمایا یوم النحر میں ابن آدم کا کوئی عمل خدا کے نزدیک خون بہانے یعنی قربانی کرنے سے زیادہ پیارا نہیں ہے۔ ایک طرف حکم رسول ہے اور ایک طرف للکار وہ لبرلزم کی ہے۔ تو اللہ کے حکم اور اس کے رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حکم کے آگے تو مسلمان کسی دوسرے کی بات نہیں سنتا، اس لیے کہ اللہ رسول کا حکم مسلمان کے لیے جان سے بھی بڑھ کر قیمتی ہے۔ تو کہا کہ اس دن سب سے زیادہ قیمتی اللہ کی بارگاہ میں پیارا دن، پیارا کام کیا ہے؟ قربانی کرنا۔ اور یہ جو قربانی کے جانور ہیں، فرمایا کہ قیامت کے دن اپنے سینگوں، بالوں، کھروں کے ساتھ آئیں گے، اور قربانی کا خون زمین پر گرنے سے پہلے ہی اللہ تعالیٰ کے نزدیک مقام قبولیت میں پہنچ جاتا ہے، لہذا خوش دلی سے قربانی کرو۔ حدیث ایک ہے، حکم 4 ہے۔ پہلا حکم یہ ہے کہ یوم النحر میں سب سے افضل کام کیا ہے؟ اللہ کی بارگاہ میں قربانی کرنا۔ اور دوسری بات بتائی کہ یہ جو جانور قربانی کر رہے ہیں، یہ قیامت کے دن اللہ کی بارگاہ میں اسی طرح سینگوں کے ساتھ، بالوں کے ساتھ، کھروں کے ساتھ اللہ کی بارگاہ میں یہ جانور آئیں گے اور یہ بندے کی بخشش کا ذریعہ بنیں گے۔ تیسری بات فرمائی کہ خون زمین پر گرنے سے پہلے بندے کی بخشش ہو جاتی ہے۔ اور آخری بات ارشاد فرمایا کہ قربانی خوش دلی سے کریں۔ یہ جمعے والا دن آخری نقطہ یہ تھا کہ قربانی خوش دلی سے کرنی چاہیے۔
اور آج کا جو موضوع چونکہ تقرب اللہ ہے، قربانی تقرب اللہ ہے، یعنی کہ جب بندہ قربانی کرتا ہے تو یہ قربانی بندے کو اللہ کے قریب کر دیتی ہے۔ آپ پوچھیں قربانی بندے کو اللہ کے قریب کیوں کر دیتی ہے؟ اس لیے کہ قربانی اللہ کے فرمان کی بجا آوری ہے، اللہ کی فرما برداری کا عنوان ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ عز و جل کی رضا کا عنوان ہے۔ لہذا جو بندہ اللہ کی فرما برداری کرتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت اس کو قریب کر لیتی ہے، اللہ کی رحمت اس کو نوازتی ہے۔ اسی لیے تو فرمایا کہ جب قربانی کرو اور جب بکرا ذبح کرو تو فرمایا کہ اس کا خون زمین پر گرنے سے پہلے بخشش ہو جاتی ہے۔ تو کرنا کیا چاہیے؟ کن کی بخشش ہو جاتی ہے؟ ہاں، ان کی ہوتی ہے کہ جو قربانی کرتے ہیں فقط رضائے ربی کے لیے، کچھ دنیا کا مطلوب نہیں ان کو، دنیا کی کوئی تعریف مطلوب نہیں ان کو۔ انہوں نے قربانی کی تو تقرب اللہ، قرب الہی کے لیے، فرمان الہی کو پورا کرنے کے لیے انہوں نے قربانی کی، تو اللہ کو راضی کرنے کے لیے۔ تو جس نے قربانی اللہ کو راضی کرنے کے لیے کی ہے، فرمایا کہ جب وہ قربانی کو ذبح کرتا ہے تو زمین پر خون گرنے سے پہلے اس کی بخشش و مغفرت کر دی جاتی۔ اب جتنی نیت صالح ہوگی، جتنی نیت صالح اور حسن نیت ہوگی، بخشش کی اتنی ہی زیادہ امنگ بڑھتی چلی جائے گی۔ اور اگر عمل کے اندر دکھاوا آ گیا، عمل کے اندر دنیا آ گئی، عمل کے اندر ریاکاری آ گئی، تو یہ ریاکاری تو عمل کو کمال پر نہیں پہنچنے دیتی، وجہ بخشش کیسے بنے گی؟ جب بندہ کوئی نیکی کا کام کرتا ہے، اس نیکی کے کام کے اندر جب ریاکاری دکھاوا داخل ہو جاتا ہے تو وہ کام اس بات پر تو ثابت ہو گیا کہ یہ اللہ کی رضا کے لیے نہیں ہے۔ اگر اللہ کی رضا کے لیے ہوتا تو اس میں دکھاوا نہ ہوتا، اس میں دکھاوا ہے تو یہ رب کائنات کی رضا نہیں ہے۔ جو عمل اللہ کی رضا کے لیے نہ کیا گیا ہو، وہ کبھی بھی اللہ کی بارگاہ سے اس عمل کے نتیجے میں اجر نہیں ملتا۔ وہ عمل ظاہری پریکٹیکل تو ہوتا ہے، پر اپنے اندر ثواب اور اللہ تبارک و تعالیٰ عز و جل کی فضیلت نہیں ہوتی اس کے اندر۔ لہذا قربانی کے اندر کیا ہونا چاہیے؟ صرف اللہ کا تقرب، اللہ کی رضا۔ بہت عالی شان قربانی کی، بہت عالی شان قربانی کی، بہت اچھا جانور خریدا، اپنی استطاعت کے مطابق بڑا پیسے والا جانور خریدا۔ اگر کوئی بندہ کھڑے ہو کر تعریف کرنا چاہے اور کہے کہ فلاں حاجی صاحب بڑی اچھی قربانی کر رہے ہیں، آپ سے بڑھ کر کسی نے قربانی، چپ کروا دیں۔ انہیں کہتے تعریف کرنی تو قربانی کی کر لیں، میری کے اندر کیا تعریف کر رہے ہیں؟ کرنی ہے تو دعا کر لیں میرے لیے، یہ قبولیت کی دعا کر لیں، اس جانور میں برکت کی دعا کر لیں، پر میرے لیے کوئی ایسا کلمہ نہ بولے کہ شیطان کو ریاکاری داخل کرنے کے لیے رستہ ہموار ہو۔ یہ طریقے ہوتے ہیں۔ تو فرمایا کہ خوش دلی کے ساتھ قربانی کرو، رضائے ربی کے لیے، دکھاوے کے لیے نہیں، اور خوش دلی کے ساتھ قربانی کریں۔ آگے ایک اور روایت، یہ جو روایت میں نے پڑھی ہے، امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ نے اس کو روایت کیا ہے، حدیث نمبر 1493 ہے۔ اگر آگے حضرت امام حسن بن علی یعنی امام حسن مجتبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس نے خوش دلی کے ساتھ، خوش دلی کا معنی میں نے بیان کر دیا تھا، خوش دلی کا معنی کہ صرف اللہ کی رضا کے لیے۔ خوش دلی کا معنی کیا ہے؟ مزاج کے اندر پر اخلاق باوقار مزاج ہو، اور تمنا دل میں کیا ہو؟ تمنا صرف مولا کی رضا، تمنا صرف اللہ کی قربت ہو، بس اس کو کہتے ہیں خوش دلی۔ فرمایا کہ جس نے خوش دلی سے طالب ثواب ہو کر قربانی کی تو وہ اس کے لیے جہنم سے حجاب یعنی پردہ بن جائے گی۔ لہذا جب قربانی کو خوش دلی سے کریں گے، رضائے ربی کے لیے کریں گے، تقرب اللہ کا اجر یہ ہوگا، قرب الہی کا فیضان یہ ہوگا کہ یہی قربانی بندے اور دوزخ کے درمیان حجاب بن جائے گی۔ قیامت والے دن بڑے بڑے لوگ دوزخ کی ہولناکی کو دیکھ کے ہی پگھل جائیں گے۔ جانا تو بعد میں ہے، کسی گناہگار نے
دوزخ میں جانا تو بعد میں ہے۔ کہتے ہیں معاشر والے دن اللہ تبارک و تعالیٰ کا جلال دیکھ کر، بارگاہ عدل کو دیکھ کر اور دوزخ کی سختی کو دیکھ کر لوگ نفسا نفسی پکارنے لگ جائیں گے۔ اور جس نے صدق کے دل سے قربانی کی ہوگی، تقرب اللہ کی نیت سے قربانی کی ہوگی، فرمایا اس کے اور دوزخ کے نزدیک یہ قربانی حجاب بن جائے گی۔ حجاب کا معنی پردہ بن جانا، پردہ کا معنی یہ کہ پردہ ہی نظر آئے گا، ادھر سے کچھ نظر نہیں آئے گا۔ یہ کیا ہے؟ وہ جو تقرب اللہ کی نیت ہے، وہ جو رضا الہی کی نیت ہے، وہ جو ثواب کی نیت ہے، وہ جو اللہ کو راضی کرنے کی نیت ہے، یہ اس کا فیضان ہے، یہ اجر ہے، یہ فضیلت ہے کہ بندے کو دوزخ اور بندے کے درمیان میں حجاب کر دیا کہ میرا بندہ دوزخ کی ہولناکی کو دیکھ کر مضطرب نہ ہو جائے۔ یہ ہے کرم میرے مولا کا۔ اس روایت کو المعجم الکبیر کے اندر امام طبرانی رحمۃ اللہ علیہ نے روایت کیا، حدیث نمبر 2736 ہے۔ پھر آگے ایک اور روایت ہے، حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما روایت کرتے ہیں کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ جو روپیہ عید کے دن، بڑی توجہ کے ساتھ، جو پیسہ جو روپیہ عید کے دن قربانی میں خرچ کیا گیا، اللہ کو اس سے زیادہ کوئی پیسہ محبوب نہیں ہے۔ تو جو پیسہ خرچ کیا گیا اللہ کی رضا میں، وہ پیسہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو محبوب ہے، تو جس بندے نے خرچ کیا وہ محبوب کیوں نہیں ہوگا؟ ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس بندے پہ راضی کیوں نہیں ہوگا؟ تو معنی یہ ہے کہ کیا قربانی کے دن پیسہ خرچ کریں کس چیز پر؟ قربانی کے اوپر، اور جب قربانی کا فریضہ ادا کر لیں تو اس کے بعد سارے خیر کے راستے ان کو اپنا لیں، پر پہلے قربانی کریں۔ اس روایت کو امام طبرانی رحمۃ اللہ علیہ نے معجم الکبیر کے اندر روایت کیا، حدیث نمبر 10894 ہے۔ حضرت زید بن ارقم کی روایت ہے، مروی ہے کہ صحابہ کرام نے عرض کی یا رسول اللہ، ہمارے پاس ان قربانیوں میں کیا ثواب ہے؟ حضور یہ جو حکم ارشاد فرمایا ہے کہ 10 ذوالحجۃ الحرام کو یا 11 اور 12 کو یہ جو فرمایا گیا کہ قربانی کرو، یعنی مخصوص جانور مخصوص وقت میں رضائے ربی کے لیے ذبح کرو، تو فرمایا کہ یا رسول اللہ اس میں ہمارے لیے کیا ثواب ہے؟ اور صحابہ کرام اس طرح کے سوال پوچھا کرتے، کیونکہ وہ سوال پوچھتے، جو جواب آتا وہ سب کے لیے ہوتا۔ بہت سارا علم سوال کے ذریعے بھی پیدا ہوتا ہے، تو سوال کرتے حضور ارشاد فرما دیتے، تو جو آقا کی زبان اقدس سے نکلتا وہ جہاں وحی غیر مطلوب ہوتا وہاں حدیث نبوی بھی ہوتا، وہاں شریعت کا حکم بھی ہوتا۔ عرض کی یا رسول اللہ ان قربانیوں میں ہمارے لیے کیا ثواب ہے؟ تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ہر بال کے بدلے ایک نیکی ہے۔ ہر بال کے بدلے ایک نیکی، کس کے لیے؟ وہ جو تقرب اللہ کی نیت کے ساتھ ہے، وہ جو ثواب کی نیت سے قربانی کر رہا ہے، وہ جو اللہ اور رسول کے حکم کی بجا آوری کے لیے قربانی کر رہا ہے، جس کے لیے دنیا کو دکھانے کی کوئی تصور ہی نہیں ہے، اس کا تصور ہی رحمت خداوندی ہے، اس کے لیے فرمایا کہ ہر بال کے بدلے ایک نیکی ہے۔ مزید ارشاد فرمایا یا رسول اللہ اون جس کو بولتے ہیں بھیڑ، اس کے بال تو نہیں ہوتے، وہ تو اون ہوتی ہے، یا رسول اللہ وہ اون کا کیا حکم ہے؟ وہ تو بال نہیں ہے۔ تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ اون کے ہر بال کے بدلے بھی ایک نیکی ہے، یعنی کہ وہ ایک بال میں 2-3 ریشے بھی ہوتے ہیں۔ تو بعض علماء نے اس کا ترجمہ یہ کیا ہے، ہاں اون میں ہر ریشے کے بدلے ایک نیکی ہے۔ اللہ کا کرم دیکھے قربانی کرنے والوں پر، اللہ تبارک و تعالیٰ عز و جل کے رحمت کا مزاج دیکھے قربانی کرنے والوں کے ساتھ کیا ہے۔ بس اب اللہ کی کرم نوازی بہت بڑی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ عز و جل کی عطا بہت بڑی ہے، یہ بندے نے فیصلہ کرنا ہے کہ میں قربانی اللہ کے لیے کر رہا ہوں یا کسی کو دکھانے کے لیے۔ اور اگر قربانی اللہ کے لیے کی ہے تو اس کی بہت بڑی عظیم فضیلت ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں ہم یہ دعا کرتے ہیں کہ اے مالک کریم مولا، آج کا جو بابرکت دن ہے، بڑی اہمیت کا دن ہے، اے مالک کریم آج کے دن ہمیں دکھاوے سے بھی محفوظ فرما،
آج کے دن جو قربانی ہم کر رہے ہیں، اب مالک کریم ان تمام قربانیوں کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما، ان قربانیوں کا ہمیں کام